ہمارے مشہور بزرگ ہیں سیدنا فضیل بن عیاض، آپ نے کئی جگہوں پر نام سنا ہوگا۔ سیدنا فضیل بن عیاض یہ بہت بڑے فقی، فضیل بن عیاض بہت بڑے صوفی، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اور آپ کا نام ایک مشہور اولیاء کرام میں شمار ہوتا ہے، مشہور محدثین میں آپ کا نام آتا ہے۔ آپ شروع سے ہی ولی نہیں تھے، آپ شروع سے ہی محدث نہیں تھے، آپ شروع ہی سے کوئی نیک بندے نہیں تھے، بلکہ آپ ڈاکو تھے۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ یہ ڈاکہ مارا کرتے تھے، لیکن ایک دن کیا ہوا، ڈاکہ ڈالیں گے، مکان پر چڑھے، اندر سے کوئی تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا تھا، اور وہ تلاوت کیا کر رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی وہ ٹائم نہیں آیا، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی یاد میں جھک جائیں۔ وہ وقت کب آئے گا؟ کیا وقت نہیں آیا؟ تو جب آپ نے یہ آیت سنی تو یہ آیت ایسی سنی، ایسا دل پہ اثر ہوا، فوراً آپ نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی، اور پھر ایسی توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولیاء کی صف میں جگہ عطا فرمائی۔ تو میرے بھائی، میرے نوجوان، میں غور کروں، کیا وہ وقت نہیں آیا؟ کیا وہ ٹائم ابھی تک نہیں آیا؟ وہ ٹائم کب آئے گا؟ وہ وقت کب آئے گا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں؟ آج میری زندگی 25 سال، آج میری عمر 20 سال، وہ وقت کب آئے گا کہ جب رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، کہ جب سارے گناہ چھوڑ کر اپنے رب کو ہر کام میں آگے کروں گا؟ وہ وقت کب آئے گا کہ جب اللہ کو اپنے تمام معاملہ سپرد کر دوں گا؟ وہ وقت کب آئے گا کہ جب میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، اپنے گناہ چھوڑ دوں گا؟ مجھے گناہ کرتے 5 سال ہو گئے، مجھے گناہ کرتے 2 سال ہو گئے، مجھے گناہ کرتے 6 مہینے ہو گئے۔ میرے بھائی، وہ وقت کب آئے گا؟ وہ وقت کب آئے گا کہ جب میں وہ گناہ چھوڑ دوں گا؟ وہ وقت کب آئے گا؟ میرا رب ہمیں قرآن میں پکار پکار کہتا ہے، اے ایمان والو، وہ وقت کب آئے گا؟ وہ کب آئے گا وقت؟ وہ کون سا وقت ہوگا کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں اپنے دلوں کو جھکا لو گے؟ آج ہمارے دل مردہ ہو چکے، میں رب کی بارگاہ سے دور ہو چکا، وہ وقت کب آئے گا؟ اور حکایت الصالحین کے اندر خلیفہ ہارون الرشید، اس کی ایک حکایت ہے کہ اللہ کا ایک نیک بندہ، اس کے گھر کی دیوار گر گئی خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں۔ اس نے دیوار کی مرمت کروانی تھی، اس نے مزدور کی تلاش میں وہ بازار کی طرف گیا، دیکھا کہ مزدور کھڑے ہیں اپنے اوزار لے کر، اور ایک نوجوان سب سے الگ تھلگ کھڑا ہے۔ تو وہ نیک شخص اس نوجوان کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ نوجوان، میرے گھر کی دیوار گر گئی ہے، اسے مرمت کرنی ہے، تو کیا تم مزدوری کرو گے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ جی ہاں، میں مزدوری کروں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، 3 شرطوں کے ساتھ میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم مجھے مزدوری پوری ادا کرو گے، اور دوسری شرط یہ ہے میری طاقت اور صحت کے مطابق تم مجھ سے کام لو گے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے گا مجھے نماز سے نہیں روکو گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس 3 شرطوں کے ساتھ ایگریمنٹ اس سے کیا اور اسے اپنے گھر لے آیا، اور کہا کہ میں اسے کام پر لگا کر خود اپنے کام کاج میں چلا گیا۔ جب شام کو آیا، دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے کہیں بڑھ کے کام کیا ہوا ہے۔ عام کتنے مزدور اتنا کام نہیں کرتے جتنا اس اکیلے مزدور نے کام کیا تھا۔ کیا میں بڑا متاثر ہوا، ابھی تھوڑا سا کام رہتا تھا کیونکہ اس کا دن مکمل ہو چکا تھا۔ تو میں بازار کی طرف گیا اگلے دن اسے تلاش کرنے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ نوجوان ہفتے میں 1 دن کام کرتا ہے اور بقیہ دن وہ چھٹی کرتا ہے، وہ ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے بتایا کہ 1 دن کام کرتا ہے، میں نے کہا لگتا کوئی بڑا شخص ہے، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے کہ ہفتے میں صرف 1 دن کمائی کرتا ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا اس کا گھر کہاں ہے، کیسے بڑی مشکل سے پوچھتا اس کے گھر پہنچ گیا۔ جب میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ نوجوان اکیلا ہے، اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے،
اور وہ تیز بخار میں مبتلا ہے، وہ سخت بیمار ہے، اور میں نے اسے کہا کہ تم مجھے خدمت کا موقع دو، میں تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہتا ہوں تاکہ تیری خدمت کر سکوں۔ تو اس نے انکار کر دیا کہ میں تیرے گھر نہیں جاؤں گا۔ کہا کہ میں نے بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زیادہ اصرار کیا، آخرکار اس نے میری بات کو اس شرط پر مان لیا، میں تیرے گھر جاؤں گا لیکن تجھ سے کھانا کچھ نہیں کھاؤں گا، تجھ سے کچھ لے کر نہیں کھاؤں گا، اس شرط پر میں تیرے گھر جاؤں گا۔ کہا کہ میں نے اس کی شرط مان کر اسے گھر میں لے آیا۔ 3-4 دن اسے بخار رہا، اس نے مجھ سے کچھ نہیں کھایا، اپنی شرط پر وہ قائم رہا، اور پھر چوتھے دن مجھے اپنے قریب بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب میں چلا جاؤں، لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، میرا آخری وقت قریب آ چکا ہے، تو اگر میں مر جاؤں تو میری ایک وصیت ہے، تم اس پر عمل کر لینا۔ میں نے پوچھا تمہاری وصیت کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے، میرے گلے میں رسی ڈال کر بازار میں گھسیٹنا، اپنے گھر کے ارد گرد میری لاش کے چکر لگوانا، گھسیٹنا میرے گلے میں رسی ڈال کر، اور لوگوں کو یہ کہنا اللہ کے مجرموں کا یہ حال ہوتا ہے، اللہ کے نافرمانوں کا یہ حال ہوتا ہے، گلی میں صدا لگانا۔ تو کہنے لگے، پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میرا ایک پیغام ہے بادشاہ وقت کے لیے، خلیفہ ہارون رشید کے لیے، اور یہ ایک امانت ہے، یہ اسے پہنچا دینا۔ اور وہ چیز کیا تھی؟ ایک اس میں قرآن پاک تھا، اور ایک اس نے جو ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی وہ انگوٹھی تھی۔ کہا کہ یہ بادشاہ کو جا کر دے دینا، خلیفہ ہارون رشید کو دے دینا، اور اسے میرا یہ پیغام دینا، اے بادشاہ اللہ سے ڈر جا، اللہ سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو غفلت اور نشے کی حالت میں تجھے موت آ جائے اور بعد میں تجھے پچھتانا پڑے، لیکن پچھتانے کا پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ کہا کہ اس نوجوان نے یہ بات کہی اور فوت ہو گیا۔ تو وہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں دیر تک روتا رہا، مجھے بڑا دکھ ہوا اس کی موت کا، خیر چونکہ میں نے اسے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تیری وصیت پر عمل کروں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے ایک رسی پکڑی، جیسے ہی رسی اس کے سر کے قریب لے کے آیا، مجھے غیب سے آواز آئی کہ اس کے گلے میں رسی نہ ڈالنا، کیا اللہ کے ولیوں سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اللہ کے ولیوں سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا، میں نے فوراً اس کے قدم چومے، اور میں دیر تک روتا رہا کہ یہ میں کیا کرنے والا تھا، میں دیر تک روتا رہا۔ پھر مجھے اس کی دوسری وصیت یاد آئی، اس نے کہا تھا کہ یہ بادشاہ وقت کو جا کر یہ قرآن پاک دے دینا اور یہ انگوٹھی دے دینا اور میرا پیغام پہنچا دینا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے وہ پیغام ایک کاغذ پر لکھا اور قرآن پاک اور انگوٹھی ہاتھ میں پکڑی اور خلیفہ ہارون رشید کے پاس چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں جب پہنچا تو کچھ معاملات کے بعد میں بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ کو جب میں نے وہ قرآن پاک دکھایا اور پھر وہ انگوٹھی اس کے سامنے رکھی، تو وہ کہنے لگا کہ یہ قرآن تجھے کس نے دیا ہے؟ یہ انگوٹھی تجھے کس نے دی ہے؟ اور وہ کہنے لگا کہ یہ انگوٹھی نہیں دی، ساتھ ایک پیغام بھی دیا ہے، ساتھ پیغام بھی دیا ہے۔ وہ پیغام اس کے سامنے رکھا، وہ پیغام اس کو سنایا اور پوچھا کہ یہ تمہیں دیا کس نے ہے؟ تو میں نے کہا ایک گارا بنانے والے مزدور نے دیا ہے، ایک گارا بنانے والے مزدور نے یہ پیغام تمہارے لیے بھیجا ہے اور یہ انگوٹھی تمہارے لیے بھیجی ہے۔ تو بادشاہ 3 مرتبہ بادشاہ نے کہا، خلیفہ ہارون رشید نے، گارا بنانے والا، گارا بنانے والے نے، گارا بنانے والے نے۔ اور پھر جب میں نے کہا ہاں گارا بنانے والے نے، تو بادشاہ دیر تک روتا رہا، بادشاہ روتا رہا۔ کافی دیر بعد رونے کے بعد مجھ سے پوچھتا ہے بتاؤ وہ گارا بنانے والا کہاں ہے؟ وہ گارا بنانے والا شخص کہاں ہے؟ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا وہ شخص فوت ہو چکا ہے۔ کہا کہ جب خلیفہ نے یہ سنا کہ وہ گارا بنانے والا فوت ہو چکا ہے، میرے یہ جواب دیتے ہی خلیفہ ہارون رشید وہ بے ہوش ہو گیا۔ خلیفہ ہارون رشید بے ہوش ہو گیا، وہ عصر تک بے ہوش رہا
اور جب اسے افاقہ ہوا اور میں نے اس کی بے ہوشی دیکھی، میں نے کیا کہہ دیا؟ میں نے تو یہی کہا کہ وہ گارا بنانے والا فوت ہو چکا۔ بادشاہ تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ پوری لوگوں کو اجاڑ دیں، لوگوں کو قتل کر دیں، کبھی ان کو پیشیمانی نہیں ہوتی، یہ جو مرضی کرتے رہے۔ آج ایک گارا بنانے والا اس کی موت کی خبر دی ہے اور یہ موت کی خبر سن کر یہ بے ہوش ہو گیا۔ میری حیرانگی کے اندر اضافہ ہو گیا، میں حیران و پریشان ہو گیا کہ ماجرا کیا ہے، یہ کیا بات ہے۔ اور پھر جب عصر کے وقت اس کے ہوش آیا تو اس نے کہا کہ بتاؤ اس نے کیا پیغام دیا تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ میں نے اس کی وصیت سنائی کہ اس نے کہا تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے گلی میں رسی ڈالنا اور رسی ڈال کر مجھے بازاروں میں گھمانا اور کہنا کہ اللہ کے مجرموں کا یہ حال ہوتا ہے اور تو تیرے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ بادشاہ اللہ سے ڈر جا، کہیں غفلت اور نشے میں تجھے موت نہ آ جائے۔ جب میں نے اسے یہ پیغام سنایا تو بادشاہ دیر تک روتا رہا، دیر تک روتا رہا، وہ دھاڑے مار مار کے روتا رہا، حتیٰ کہ اس نے بے خودی کے اندر آ کر اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ وہ بہت روتا رہا اور پھر بار بار کہتا کہ اس نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے، اس گارا بنانے والے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا، اے میرے شفیق۔ اس کو اچھے اچھے القابات سے نوازتا، اچھے اچھے القاب ذکر کر کے بار بار اس کو پکارتا رہتا۔ کہتے کہ دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر مجھے کہنے لگا، بادشاہ تم مجھے بتا سکتے ہو اس کی قبر کہاں ہے؟ میں نے کہا ہاں، میں تجھے اس کی قبر کے پاس لے چلتا ہوں۔ کہتے جیسے ہی رات ہوئی بادشاہ نے کپڑا لیا، اپنے آپ کو چھپایا اور میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ میں اسے قبرستان لے گیا۔ قبرستان جب پہنچا تو میں نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ اس نوجوان کی قبر ہے، اور جب میں نے اشارہ کیا تو خلیفہ وقت بادشاہ اس کی قبر پر لپٹ کر رونا شروع کر دیا، لیٹ کر رونا شروع کر دیا۔ دیر تک روتا رہا، دیر تک روتا رہا اور مجھ سے کہنے لگا، اے نیک بندے، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، یہ نوجوان میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کہتا ہے یہ بیٹا، یہ میری جگر کا ٹکڑا تھا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تھا۔ بات یہ ہے کہ ایک دن میرا بیٹا رقص و سرور کی محفل میں تھا، رقص و سرور کی محفل میں تھا کہ اسے کانوں میں آواز آئی کہ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اے ایمان والو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر کے لیے دہل جائیں، تمہارے دل اللہ کے ذکر میں جھک جائیں، ابھی یہ وقت نہیں آیا۔ میرے بیٹے نے جیسے ہی یہ آیت سنی، یہ پکار اٹھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، اے باری تعالیٰ کیوں نہیں آیا؟ اے باری تعالیٰ آ گیا، وہ وقت آ گیا، اے باری تعالیٰ وہ وقت آ چکا ہے۔ یہ بات کہتا ہوا میرے محل سے نکل گیا اور آج میں اس کی ملاقات یہاں پر ہوئی ہے۔ اس کے بعد مجھے پتہ نہ چلا کہ یہ کیا ہوا۔ تو میرے بھائیوں، کیا وہ وقت نہیں آیا؟ اے میرے نوجوان، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں؟ الم یعن للذین، میرا رب مجھے کہہ رہا ہے، میرا رب مجھے مخاطب کرتا ہے، میرے بھائی، یہ قرآن میرے لیے ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، میرا رب مجھے کہتا ہے، اے ایمان والے بندے، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تیرا دل اللہ کے ذکر کے لیے جھک جائے؟ میرے بھائیوں، کب وہ وقت آئے گا؟ آج میں کہتا ہوں، کل، پرسوں، شادی کے بعد، 10 سال بعد، یہ بعد، اس کے بعد۔ میرے بھائیوں، کیا مجھے پتا ہے کہ میں نے کب مرنا ہے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ہم رب کے حضور جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ میں نمازیں پڑھنا شروع کر دوں؟ اے میرے بھائی، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ میں فلمیں ڈرامے دیکھنا چھوڑ دوں؟ اے میرے بھائی، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ سوشل میڈیا پر میں اپنی آنکھوں کو گندا کرتا ہوں، اپنی آنکھوں کو پاک کر لوں؟ میرے بھائی، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ میں اپنے والدین کی نافرمانی سے باز آ جاؤں؟ میرے بھائی، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ میں اذان سن کر مسجد میں حاضر ہو جاؤں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ میں لوگوں پر ظلم کرنا بند کر دوں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ میں غیبتوں سے باز آ جاؤں؟ میرے بھائی، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ میرے دل میں رب کا ذکر جاری ہو جائے؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ میں نے اپنے کانوں کو گناہوں سے بھر دیا، گانے بازوں سے بھر دیا، اپنے دل کو گندا کر لیا، اپنے دماغ کو گندا کر لیا؟ کیا اب صفائی کا وقت نہیں ہے؟ وہ وقت کب آئے گا؟
میرے بھائی اگر ہم شیطان کے اس دھوکے میں رہے کہ کل کو ہوگا، فلاں وقت میں ہوگا، پتہ نہیں کب موت آ جائے، ہمیں تو دوسرے سانس کی خبر نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کیا بنے گا، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ وقت ہے توبہ کرنے کا، یہی وقت ہے، اور یہ جوانی کا وقت ہے توبہ کرنے کا۔ جب بوڑھے ہو جائیں گے، پھر جب اعضاء کسی کام کے نہیں رہیں گے، پھر نماز پڑھی تو کیا پڑھی۔ آج نماز پڑھ سکتے ہیں، آج بھاگ بھاگ کے نیکی کا کام کر سکتے ہیں، پھر جب میرے جسم میں جان نہیں رہے گی، جب سجدے میں جاؤں گا تو پھر اٹھا نہیں جائے گا، جب رکوع میں جاؤں گا تو پھر اٹھنا مشکل ہو جائے گا، سجدے کرنے مشکل ہو جائیں گے۔ آج اپنے اعضاء پر نماز پڑھتا ہوں، کل پتہ نہیں بیٹھ کر بھی نماز توفیق ملے یا نہ ملے۔ آج میرے پاس پیسہ ہے، پتہ نہیں کل پیسہ ہو یا نہ ہو۔ آج وقت ہے، کل پتہ نہیں کیا ہو۔ تو میرے بھائی آج وقت ہے، یہی وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، یہ جوانی کا وقت ہے۔ یہ جوانی کی توبہ اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ محبوب توبہ ہے، یہ جوانی کی توبہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے بندے کے پاس گناہ کے سارے سامان تھے، اس کے پاس صحت بھی تھی، دولت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن سب کو ٹھکرا کر اس نے مجھے اختیار کیا۔ میرے بھائی یہ وقت ہے، یہ سب کچھ ہے، پھر کب پتہ نہیں کیا کل کیا ہوگا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہا کرتے، یہ رب کے اسے مانگا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ آج دل میں احساس ندامت ہے، پتہ نہیں کل ہوگی یا نہیں ہوگی، آج دل میں احساس ہے کل پتہ نہیں ہوگا یا نہیں۔ تو میرے بھائی آج دل سے پکی توبہ کر لیں اور اللہ سے یہ دعا مانگے، باری تعالیٰ مجھے استقامت عطا فرما۔ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں نماز با جماعت پڑھوں گا۔ میں نے والدین کی جو نافرمانی کر لی، اپنے والد صاحب سے معافی مانگ لوں گا، جاتے ہی اپنی ماں سے معافی مانگوں گا، ماں مجھے معاف کر دے۔ اپنے بھائی کا حق دبا لیا، سے جا کے حق واپس کر دوں گا۔ اگر نمازیں کوئی رہ گی، انہیں ایک روٹین میں رکھ کر پڑھنا شروع کر دوں گا۔ رب کے حضور معافی مانگا کریں، روزانہ رب کی بارگاہ میں کہا کرے باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، عاجزی اختیار کریں، ہمیشہ رب کو کی بارگاہ میں یہ کہتے رہیں اے باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اے باری تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو میرے بھائیوں میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ رب کی بارگاہ میں ہمیں نا امید نہیں ہونا، میرا رب بڑا دینے والا۔ میں رب کی بارگاہ میں مانگوں گا، میرا رب مجھے کیوں نہیں دے گا؟ میرا رب دینے والا، میرا رب معاف کرنے والا، میرا رب۔ اور ایک حدیث مبارکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھ سے توبہ نہیں کرو گے، میں تمہیں ختم کر دوں گا، اور پھر تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے کے آؤں گا جو گناہ کرے گی، اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے معافی مانگے گی۔ پھر کیا کرے گی؟ معافی مانگے گی۔ تو رب معافی مانگنا میرے رب کو بڑا اچھا لگتا ہے، معافی مانگنا اچھا لگتا ہے، میرے رب کو بڑا اچھا لگتا ہے، یہ رب کا بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ تو مجھے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ معافی مانگنی ہے، اور دن رات معافی مانگنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔